بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن یاسر نے شعبہ باز کو گرایا ہوا تھا۔ جب اس بدصورت آدمی نے سر ہلا کر اعتراف کر لیا تو ابن یاسر نے اسے اٹھایا۔ ابن یاسر کے کہنے پر اس نے کہا وہ بتائے گا یہ سب کیا ہے، بلکہ کر بھی دکھائے گا، یہاں نہیں۔ ابن یاسر نے کہا سب حاکم نرون کے پاس چلو اور اس کے سامنے بتاؤ تم یہ شعبہ کس طرح کر رہے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ان سب کو سندر شمنی کے پاس لے جایا گیا۔ وہ سویا ہوا تھا، اسے جگایا گیا اور بتایا گیا پراسرار آگ کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ ابن یاسر نے حاکم نرون سندر کو بتایا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور وہاں سے کیا ہدایات لایا تھا، پھر وہ کس طرح ان پر اسرار آگ کے بگولوں اور چیخوں کے دوران مندر میں داخل ہوا اور اس نے کیا دیکھا۔ ابن یاسر کے کہنے پر پہلے چھوٹی لڑکی نے بتایا اس کے ساتھ یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ پھر شعبہ باز سے کہا گیا کہ وہ بولے۔ سندر نے اسے کہا اس نے ذرا سی بھی جھوٹ بولا تو اسی وقت اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے اور اسی حالت میں اسے دور پھینک آئیں گے۔ شعبہ باز نے بڑے اطمینان سے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور جو کمال وہ دکھا رہا تھا وہ بھی اس نے بیان کیا۔ اس نے بتایا اس سارے ملک ہند میں صرف 3 آدمی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آگ جو آپ لوگ شہر کے اوپر گھومتے پھرتی دیکھتے رہے یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے کہا یہ بے زر چیز ہے، اس سے آپ نظر کا دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے من کو اور اپنے جسم کو ایسی تکلیفوں میں رکھنا پڑتا ہے جو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس آگ سے کسی ایک آدمی کو یا اس کے گھر کی کچھ چیزوں کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ میں یا اس آگ کا شعبہ دکھانے والے کسی بھی جادوگر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس سے وہ کسی بستی کو جلا دے، اور وہ آگ جو فوارے کی طرح زمین سے پیٹتی تھی وہ بھی کوئی آگ نہیں تھی، جادوگر کا کرشمہ تھا۔ اسی طرح پانی کے جو فوارے پھوٹ رہے تھے ان میں اگر آپ ہاتھ رکھتے تو آپ کے ہاتھ خشک رہتے۔ اس پانی میں پانی والا کوئی وصف نہیں تھا۔ تم نے شعبہ بازی یہاں آ کر کیوں کی؟ حاکم نیرون نے پوچھا۔ دولت کی خاطر، شعبہ باز نے جواب دیا۔ مہاراج دہر میں ایک اپنے جیسے مہاراج دوست سے کہہ کر مجھے اپنے پاس بلوایا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نیرون کے حاکم اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی میرے ساتھ بھیجا تھا۔ اس آدمی نے ان پنڈتوں کو بتایا تھا کہ جب میں اپنے علم کا یہ کمال دکھاؤں گا تو پنڈت شہر میں کیا پرچہ کریں گے، آپ کے پاس آ کر کیا کہیں گے۔ مہاراج نے مجھے اتنا زیادہ انعام دینے کو کہا تھا جو میری 7 پشتوں کے لیے کافی تھا۔ اس معصوم بچی کو کیوں تم جلاتے رہے ہو؟ سندر نے کہا اس عمر کے بچے کو خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے جواب دیا یہ لڑکی اپنے ماں کے ساتھ مندر آئی تھی، اتفاق سے میں نے اسے دیکھا تو پنڈت جی مہاراج سے کہا یہ لڑکی زیادہ موضوع ہے۔ لڑکی چلی گئی اور شام کو ایک پنڈت نے معلوم نہیں کس طرح اسے اٹھا لایا۔ مہاراج یہ ہمارا علم ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ اس عمر کے بچے کو کس طرح اس شعبے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے؟ ایسے انسانی ذریعے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی خاندان کو پریشان کرنا ہو تو اس خاندان کے کسی ایک فرد پر یہ عمل دور بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اسے ایک دورہ سا پڑتا ہے، پھر اس گھر پر جادوگر یا شعبہ باز پتھر گراتا چاہیے، ان کی چیزوں کو آگ لگانا چاہیے یا جو بھی کرنا چاہیے کرتا ہے۔ میں آپ کو الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا۔ اگر مہاراج اجازت دیں تو میں کر دکھا سکتا ہوں۔ آپ شہر کے اوپر آگ کے بگولے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھا دوں گا، زمین سے آگ دونوں پھوٹتے دیکھنا چاہتے ہیں تو دکھا دوں گا۔ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیا ہے۔ سندر نے کہا تم اس شہر سے نکل جاؤ، لیکن اپنے وطن کا رخ کرو اور روڈ کی طرف نہ جانا۔ حاکم نیرون ابن یاسر نے کہا اسے ابھی جانے نہ دیں، ضرورت یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو بتایا جائے یہ آدمی کوئی آسمانی آفت نہیں تھی۔ صبح سارے شہر میں منادی کرا کر تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور انہیں اصل حقیقت دکھائی جائے گی۔
صبح ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ سندر نے حکم دیا ابھی منادی والے بلا لیے جائیں اور لوگوں کو فلاں میدان میں جمع کیا جائے۔ جب سورج طلوع ہوا تو نیرون شہر کا بچہ بچہ ایک میدان میں آ گیا تھا۔ سندر آیا، اس کے ساتھ یہ شعبدہ باز اور پنڈت تھے۔ سندر کے کہنے پر ایک آدمی کی آواز بہت بلند تھی، آگے کیا گیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا جسے وہ آسمانی آفت سمجھتے رہے ہیں۔ وہ شعبدہ باز تھا اور یہ سیدھے سادے امن پسند لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے دکھایا جا رہا تھا، اور اب ان کے سامنے یہ شعبدہ باز دکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ شعبدہ باز سے کہا گیا کہ وہ اپنا کمال دکھائے۔ اس بچی کو بھی وہاں بلایا گیا۔ لوگوں سے کہا گیا وہ پیچھے ہٹ جائیں اور میدان کے درمیان بہت سی خالی جگہ چھوڑ دیں۔ شعبدہ باز نے لڑکی کے سر پر ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرنے لگا، اور چند لمحوں بعد لڑکی تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آگ کے 8-10 بگولے گرنے اڑنے لگے۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں کیا کہا گیا وہ نہ ڈریں۔ شعبدہ باز نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور آسمان کی طرف منہ کر کچھ بڑبڑا کر آگ کے بگولے غائب ہو گئے، اور میدان سے آگ کا فوارہ یا لمبوترا شعلہ اوپر کی طرف جانے لگا، جیسے زمین سے آگ پھوٹ رہی ہو۔ اس سے تھوڑی دور پانی کا فوارہ پھوٹا۔ ان دونوں فواروں کی بلندی کم و بیش 20 گز تھی۔ ابن یاسر آگے بڑھا اور ان فواروں کی طرف چلا گیا۔ پہلے وہ آگ کے فوارے میں سے گزرا، آگے جا کر وہ واپس آیا اور پانی کے فوارے سے گزرا۔ اسے نہ آگ نے جلایا نہ پانی اسے بھگا سکی۔ واپس آ کر اس نے سندر کو بتایا۔ آگ اور پانی میں جا کر اسے نہ تپش محسوس ہوئی نہ ٹھنڈک۔ بچی چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں اپنے بچی کے پاس جانے لگے، لیکن شعبدہ باز نے انہیں روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچی کی چیخیں بند ہو گئی، وہ گر پڑی اور آگ اور پانی کے فوارے غائب ہو گئے۔ لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ انہیں کیوں اور کس نے خوف زدہ کیا ہے۔ اس شعبدہ باز کو نیرون سے نکال دیا جائے۔ پنڈت جی مہاراج سندر شمنی نے پنڈتوں سے کہا، جو مذہب شعبدہ بازی کا سہارا لیتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ 712 عیسوی 922 ہجری کے ایک جمعے کے روز محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے مضافات میں پہنچ گیا۔ شعبان ثقفی نے اسے یہ رپورٹ دی تھی کہ راستہ صاف ہے اور راجہ دہر کی فوج کا ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس طرح اسلامی فوج بڑی اچھی رفتار سے دیبل پہنچ گئی تھی۔ راجہ دہر کی فوج کا کوئی آدمی باہر ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے تمام قلعے داروں کو حکم بھیج دیا تھا قلعے بند ہو کر لڑنا ہے۔ اس نے سختی سے کہا تھا اپنے دستوں کو باہر لا کر کھلے میدان میں نہیں لڑانا۔ مورخوں کے مطابق محمد بن قاسم نے ارمن بیلا سے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فلاں روز دیبل کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ جب تک وہ نہ کہیں لڑائی شروع نہ کی جائے۔ حجاج نے لکھا تھا دشمن دشنام ترازی اور تانہ زانی کرے تو بھی مشتعل ہو کر حملہ نہ کرنا۔ ان تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے حجاج نے بصرہ میں بیٹھ کر سندھ کے محاذ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جمعے کے دن دیبل کے مضافات میں جمعے کی نماز سے کچھ وقت پہلے پہنچ گیا۔ اس کے حاکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ اس سرزمین پر یہ پہلی اذان تھی۔ نماز کے وقت تمام لشکر نماز کے لیے صف پہ صف ہو گیا۔ اس دور کے دستور کے مطابق امامت محمد بن قاسم نے کی، کیونکہ وہ سپہ سالار تھا اور سپہ سالار ہی امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ طریقہ اسلام کی اس کمسن مجاہد نے جمعہ کا خطبہ دیا